پروگرام میں ہم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاسبانوں کی خدمت میں. اور آج ہمارے لیے بڑے خوشی کی بات ہے کہ خداوند کے عظیم خادم جو نوجوان ہیں اور خداوند نے انہیں آپ کی خدمت کے لیے چنا ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. پاس صاحب ویلکم اس پروگرام میں. جی تھینک یو ویری مچ. اور پاس صاحب اگر آپ اپنا نام اور اپنی خدمت بتائیں کہ کس علاقے میں آپ کر رہے ہیں تاکہ لوگ جان سکیں. جی میرا نام پاسٹر ہارون اسلم، میں سٹی قصور سے ہوں اور خداوند کے فضل سے میں وہاں سٹی قصور میں ہی خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں ایز اے پاسٹر اور ایز اے ایونجلسٹ. میں سٹی قصور کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے شہروں کے اندر خداوند اپنے فضل کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو قصور میں خدمت کرتے ہیں؟ ایکچولی اگر میں خدمت کے آغاز کی بات کروں تو ٹین ایج میں خداوند نے اپنے جلالی کام کے لیے بلایا، اور یہ بلاہٹ، یہ کالنگ خداوند کی طرف سے ٹین ایج میں تھی. اور میں نے فرسٹ آف آل سنڈے اسکول سے آغاز کیا، اور پھر سنڈے اسکول سے خدا نے اٹھا کر بڑی خدمت دے دی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنڈے اسکول جو ہے سو دس از ویری امپورٹنٹ ورک کہ ہم اس پہ کام کریں، کیونکہ کلام مقدس میں یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. یسوع المسیح نے بچوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ اس پہ اور پھر ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر ہم بچوں کی مانند بنیں گے تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے خدا نے بچوں سے بے حد پیار کیا، انہیں سکھایا بھی، اور انہیں بے حد پیار دے کر اور پھر بچوں کو تشبیہ دے کے، ایگزامپل دے کے بتایا کہ خدا بچوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اور ہم بچے بن کر خدا کے پاس آئیں گے، خدا کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بچپن ہی سے خداوند کی طرف سے آپ کو کالنگ تھی خدمت کے لیے. لیکن ایک عام طور پر ہم جب گرو کر رہے ہوتے ہیں جسمانی طور پر تو ہم اپنے سامنے کوئی ٹارگیٹ رکھتے ہیں کسی شخص کو کہ مجھے اس طریقے کا خادم بننا ہے نا. تو آپ کی زندگی میں کوئی سامنے کوئی شخص تھا جس کو دیکھ کے آپ کو موٹیویشن ملتی تھی خدمت کے حوالے سے؟ ہاں، میرے سامنے ایک شخصیت تھی، میرے چاچو ہیں، میرے اسپریچول فادر ہیں، اور اس کے بعد میرے ماما پاپا کی یہی وش تھی کہ میں ان کی طرح خدمت میں آگے بڑھوں. اور میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ جو عزت آپ کو مسیحت میں آ کے ملتی ہے، ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، لیکن جب ہم مسیح کے ساتھ بالکل کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں بینا پاسٹر یا ایونجلسٹ، تو پھر ہمیں جو رسپیکٹ ملتی ہے وہ بہت ہی الگ اور عمدہ ہے. سو وہ میرا فوکس تھا کہ میں نے اس عزت کو پانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، حکمت کے باپ سلیمان نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی، اپنے لڑکے کی تربیت اس راہ پہ کر جس پر اس نے جانا ہے، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے. سو ایک اچھی کمپنی، اچھا انوائرمنٹ جو مجھے فیملی سے ملا، اور خداوند کے فضل سے آج میں اس سرکمسٹیٹ میں ہوں کہ لوگ عزت کرتے ہیں، آنر دیتے ہیں، اور یہ سارا عزت، سارا جلال خدا کے نام کو ہے. اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے چچو تھے، آپ کے والدین، اس طرح مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سارے افراد خدمت میں تھے. ہاں جی، خداوند کا فضل ہے. میرے 2 چاچو ہیں اور دونوں ہی خدمت میں ہیں. وہ بھی ٹین ایج میں خداوند نے انہیں بلیس کیا، چنا، اور ان کی بھی کالنگ ٹین ایج میں تھی، اور ان کے وسیلہ سے آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں. وہ خداوند کا شکر کرتے ہیں. تو بھائی صاحب اس کا نام کیا ہے آپ کے جو چرچ ہے قصور میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی برانچیز ہیں جہاں پہ آپ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، یا صرف قصور کے علاقہ میں ہی صرف آپ کی خدمت؟ بیسک ہمارا چرچ قصور میں ہی ہے، لیکن ایز اے ایونجلسٹ خدا پاکستان کے بہت سارے شہروں کے اندر ہمیں لے کے جا رہا ہے، اور یہ سارا عزت، سارا جلال خدا کے نام کو ہے کہ وہ بہت سارے شہروں کے اندر. اور پھر ایک اور بات جو خداوند نے میری زندگی میں رکھی وہ یہ ہے کہ خداوند نے نہ صرف ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، بلکہ خدا نے 5-6 کنٹریز کے اندر بھی مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے. بھائی صاحب آپ کی چرچ کا کیا نام ہے؟ میرے چرچ کا نام مبارک میموریل چرچ ہے، اور جو ہم منسٹری کر رہے ہیں وہ پاور پریم منسٹری ہے، اور میں اس منسٹری کا ایز اے فاؤنڈر چیئرمین خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں. تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری خدمت کے لیے. ہمیں پاس صاحب کوئی میسیج جو ہمارے آڈینس پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو آپ کی خدمت کو جو آپ نے بتائی ہے کہ ینگ ایج ہی سے خدا نے آپ کو اپنے چلا کے استعمال کرنا، تو آپ ضرور شیئر کریں.
میں ایک ورس میں بیان کرنا چاہوں گا بائبل مقدس میں متی کے انجیل اس کے 5 باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے. اگر ہم اپنے دلوں کو پاک کریں گے تو پھر ہم ڈیفینیٹلی خدا کو دیکھ سکتے ہیں, اور خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے سیموئل کی کتاب دوسرے سیموئل اس کے اندر بھی خداوند کے خادم بڑے ممسوح یہ لکھتے ہیں کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے. خدا چہروں پر نہیں بلکہ دلوں پر نظر کرتا ہے. اگر ہم اپنے دلوں کو پاک کریں گے تو پھر آؤٹ سائڈ ہماری پاک خود بخود ہو جائے گی, کیونکہ پھر ہماری پہچان مسیح کے ساتھ پہچان ہوگی. پھر ہم پیچھے اور مسیح آگے ہوگا, اور ہماری پہچان تب ہوگی جب ہم اندر سے پاک ہوں گے. جب اندر سے پاک ہوں گے تو پھر ہماری آؤٹ لکنگ, ہماری جو پہچان ہے وہ مسیح کی پہچان ہوگی, اور جس کے ساتھ مسیح لگ جاتا ہے اس کا رتبہ اس دنیا میں بڑھ جاتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے چاہنے والوں کو, اپنے طالبوں کو جو اس کے ساتھ کمیٹیڈ ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھ وفادار ہیں, خدا گھوڑے سے اٹھاتا اور آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. سو پھر ہماری پہچان نہیں رہتی بلکہ مسیح ہم میں زندہ رہتا ہے, اور مسیح کی پہچان ہماری پہچان پیچھے, وہ مسیح کی پہچان آگے ہوتی ہے. ہماری پہچان مسیح کے ساتھ ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کسی بھی ایج میں ہے, لیکن ضروری یہ ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو جوانی کے عالم میں. آپ جوانی کے عالم میں, یہ ایک ایسی ایج ہے کہ ہم اس ایج میں بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں. ہم دنیا داری کی رنگینیوں کو دیکھ کے, اس کے سارے عیش و عشرت مزے دیکھ کے ہم اپنے مین فوکس سے ہٹ جاتے ہیں, ہم اپنی لائف کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہی مبارک لوگ ہیں جو اپنی یہ زندگی خدا کو دیتے ہیں. اور جب ہم یہ زندگی خدا کو دیتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو, پھر دنیا کی ساری چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی. چاہے ہم کسی بھی ایج میں ہیں, ہمیں مسیح یسوع کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. جب مسیح یسوع کی بادشاہی کی تلاش کریں گے تو پھر دنیا داری کی ساری چیزیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہو, پھر وہ خدا ہمیں دے دیتا ہے. میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میری یہ وش تھی کہ میں آؤٹ آف کنٹری جاؤں. میری یہ وش تھی کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں. میری یہ وش تھی کہ لوگ بھی میرے گلے میں آ کے ہار پہنائیں. اور جب میں نے خدا کو اپنی لائف دی, خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہوا, تو جہاں بھی جاتے ہیں ہم وہاں پہ عزت پاتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اور بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے کہ جب یسوع المسیح کو گدھے پر سوار ہوئے یسوع المسیح, تو یسوع المسیح کے ساتھ ساتھ گدھے کی بھی اتنی ہی عزت ہوئی. تو ہم تو ایک انسانی روپ میں ہیں, اور خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا, ہمیں عزت بخشی ہے, آنر دیا ہے, اور سمجھداری عطا فرمائی ہے. جب مسیح ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ تو پھر گدھا تھا, اس کی لوگوں نے اتنی رسپیکٹ کی, اس کے قدموں کے نیچے اپنے دوپٹے ڈالیاں بچھا دیں. تو ہم تو پھر انسان ہیں جسے خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا, تو ہماری عزت بہت زیادہ ہوگی جب ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے. تھینک یو بھائی صاحب اس خوبصورت میسیج کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو اور زیادہ اپنے چلا کے. جی تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. اور ہم آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے, اس ٹی وی چینل کے لیے ہم دعا گو ہیں, آنر کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے. خدا اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہے, اور اپنے قدرت کے جلالی کاموں کے لیے دنیا کی انتہا تک لے کے جائے. کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو پھر لکھا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ وہ یہودیہ, سامریہ اور دنیا کی انتہا تک آپ کو لے کے جائے گا. سو ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو دنیا کی انتہا تک استعمال کرے. سو گاڈ بلیس یو. اور ہم اس چینل کے لیے اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.